السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com www.ahlulhadith.net www.munazara.org۔ مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان، فون نمبر 030156158881 03455093 قرآن کے مطابق نہیں ہے تو قبول نہیں کریں گے، تعویل کریں۔ تو اگر اسی موضوع پر ہی گفتگو ہو جائے پہلے، جب آپ کا یہ اصول ہی غلط ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ آپ پہلے قرآن کریم پر ختم نبوت جو ہے آیت خاتم النبی، اس پہ ذرا بحث کا آغاز کر دیجیے۔ اگر میں اس کو حل نہ کر سکا تو پھر میں حدیث کا سہارا لوں گا۔ یہ آپ اپنی طرف سے ایک بات کہہ رہے ہیں، ہم تو یہاں آئے ہیں اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی مسئلہ ختم نبوت پر کوئی خاص ایسی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانا ہے۔ آج آپ نے ان کی نبوت کو ثابت کرنا ہے۔ یہ بات بعد میں چلے گی کہ خاتم النبیین کے کیا معنی ہیں اور کیا مفہوم ہے، اس پر گفتگو بعد میں ہم کریں گے، کیونکہ یہ ایک اس سے ذیلی مسئلہ ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی جس کو آپ نبی مانتے ہیں، اس کی آج نبوت کو ثابت کیجیے بس۔ یہی تو میں نے جناب علی آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ اصل مسئلہ ختم نبوت کا ہے۔ اگر آپ قرآن کریم سے یہ ثابت کر دیں کہ حضور سرور کائنات خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آ سکتا، تو ایک مرزا صاحب نہیں 10,000 مرزا صاحب بھی سچے ثابت نہیں ہوں گے۔ قرآن سے آپ یہ ثابت کر دیجئے جو آپ کا عقیدہ ہے کہ حضور سرور کائنات آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں۔ میں اس سے پہلے بھی آپ کو یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اصل جھگڑا اس پر نہیں، یہ بعد میں مسئلہ زیر بحث آئے گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں۔ کیا نبوت کا کوئی قانون ہے یا کہ خود بخود نبی بن جاتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو یہ قانون ہے جو قرآن بھی ذکر کرتا ہے، جیسا کہ آپ نے قرآن کا تذکرہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ بات کہتے ہیں یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد احمد جو نبی کا نام ہے، محمد اور احمد اور آپ کے بہت سے نام ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد وہ نبی آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلا دیا کہ آئے گا، جانے والے نے بتلا دیا کہ آئے گا۔ اب محمد رسول اللہ چلے گئے، فوت ہو گئے، انہوں نے جانے سے پہلے یہ بتلایا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام غلام احمد قادیانی ہوگا، اس کے بارے میں آپ کو دلیل دیجیے۔ بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ اگر حضور سرور کائنات آخری نبی ہیں تو پھر تو آپ کے بعد کوئی نبی کسی نبی کے آنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، اور یہ چیز آپ نے قرآن سے ثابت کرنی ہے۔ اگر آپ نہیں ثابت کر سکتے تو ٹھیک ہے، میں بتاؤں گا، میں اپنا موقف کہ ہاں حضور سرور کائنات کے بعد نبی آ سکتے ہیں اور قرآن سے ثابت کروں گا۔ لیکن اب آپ نے ایک بات، میری بات سن لیجیے۔ ابھی جو آپ نے میرے سامنے قرآن کریم کی سورۃ صف کی آیت پڑھی ہے اسمہ احمد کی، تھوڑا سا ذرا اس پر بحث ہو جائے، پھر ہم آگے چلیں گے۔ آپ اس اصول کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ پہلے تو بات یہ ذرا بتائیے۔ سورۃ صف نکالیں۔ ہم نکال لیں گے، آپ نکال لیں اور اس کو بعد میں بیان کریں، پہلے اس اصول کو طے کر لیں نا، تاکہ ہمارے درمیان افہام و تفہیم رہے۔ ابھی اصول طے ہو جاتا ہے۔ اس اصول کو جو میں نے بیان کیا اس کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ کس چیز کو؟ کہ عیسیٰ علیہ جو جانے والا نبی ہے وہ آنے والے کی خبر دے کر جاتا ہے، یہ مانتے ہیں نا اصول؟ خبر دے کے جاتا ہے نا، یہ اصول مانتے ہیں؟ نہیں، سوال میرا یہ ہے کہ آپ اس اصول کو مانتے ہیں نا؟ جی میں مانتا ہوں۔ بس الحمدللہ، جب آپ اس اصول کو مانتے ہیں، جی اسی اصول کے تحت آپ یہ ثابت کیجئے کہ اللہ کے رسول جب گئے تو آپ کے جس کو آپ نے نبی مانا اس کی خبر دے کر گئے۔ بس میں کہتا ہوں قرآن خبر دے رہا ہے ابھی، اسی لیے تو میں اسی بات پر بحث کرنے لگا۔ خبر اگر قرآن میں ہے تو بالکل ٹھیک ہے، نکالیں، نکالیں، جلدی کریں، نکالیں یہ سورۃ صف۔ آپ نکالیں نا خود۔
हाँ, अभी आपने हवाला दिया ना, वो हो तो मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। अभी आपने ये बात आयत मेरे सामने पेश की कि नहीं की? कुरान मजीद नाम लिया कि आपने मेरे सामने जो आयत पेश की है सूरह सफ की, जी हैं, जी कि वो मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, कि मैं तुम्हें बिशारत देता हूँ कि मेरे बाद एक रसूल आएगा और उसका नाम अहमद होगा। मिन बादी, पहले तो मिन बादी के तायुन कर दीजिए। ये किसने कहा है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने। तो इसका क्या तायुन करेंगे आप? करें आप। कि मेरे बाद ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा। हाँ, तो बात के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बाद आए हैं, इसमें तायुन, इसमें इब्हाम क्या है? आप बात से क्या मुराद है? बाद में जब आप फौत हो गए, बहुत हो गए, हाँ, तो हज़रत सल्लम के तशरीफ आवरी का नतीजा ये निकला है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफात याफ्ता हैं। अल्लाह ताला ने उनको फौत कर लिया, उठा लिया आसमान पर। बहुत हो गए ना जी, फौत का माना भी आप जानते हैं क्या है? फौत का माना ठीक है, ठीक तो है, हाँ, फौत का माना आप जानते हैं क्या है? ठीक है, वो मैं उसके बारे में भी आ जाऊंगा। फौत कहते हैं पूरा पूरा ले लेना। अगर आपको कुरान आपने पढ़ा है तो उस कुरान में ही हम साबित करेंगे कि फौत का माना है पूरा पूरा ले लेना। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को फौत कर लिया। अच्छा जी, फौत का माना है पूरा पूरा ले लिया। कहाँ ले गए ये बहस बाद में चलेगी, इस बहस में मैं आपको नहीं जाने दूंगा। सबसे पहले मेरा सवाल ये है अच्छा, कि जैसे ईसा अलैहिस्सलाम, जैसे इस असूल को आपने तस्लीम भी कर लिया जी। कि जाने वाला नबी आने वाले की खबर देकर जाता है, ईसा अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर दी। अब आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कुरान में से ये साबित करें कि आपने गुलाम अहमद कादियानी की खबर दी कि मेरे बाद एक नबी आएगा, उसका नाम गुलाम अहमद होगा, उसको मान लें बस। जहाँ तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात का ताल्लुक है, जरा नोट कर लीजिए। ये तो बहस हम करेंगे ही नहीं। पहली बहस तो ये है कि आप गुलाम अहमद कादियानी को नबी साबित कीजिएगा। वफात पे आपने बहस नहीं बहस करनी है हमने अभी। बहस आप जिस मसले पे चाहेंगे करेंगे। अच्छा, एक दिन नहीं, 10 दिन, 20 दिन, जब आप कहेंगे हम हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल जो है मसला हमारा ये है। सूरह सफ निकाल लीजिए और वो मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद की जो दूसरी आयत है ना, अगली आयत वो जरा पढ़ें। आप पढ़ दें, वो कुरान कने लेके आ रहे हैं। गाड़ी में कुरान पढ़ा है, वो लेकर आ रहे हैं। आप पढ़ लें, आप कुरान करीम पढ़ें आप जरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनाति क़ालू हाज़ा सिहरुम मुबीन वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िब व हुवा युदआ इलल इस्लाम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। जी, यहाँ गुलाम अहमद कादियानी का कोई तज़किरा नहीं है। अच्छा, ये लफ्ज़ युदआ जो है ये जरा इसको बता दीजिए। मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा। मेरा सवाल अपनी जगह पर बैठते ही मैंने आपसे सवाल किया था कि ईसा अलैहिस्सलाम सुन लीजिए, चले गए और उन्होंने अल्लाह के रसूल की खबर दी। अच्छा जी, इसी असूल को आपने मान लिया। इसी असूल के तहत मेरा एक सवाल था आपसे कि ईसा अलैहिस्सलाम ने नबी की खबर दी, हमारे नबी ने गुलाम अहमद कादियानी की खबर कहाँ दी, वो दिखला दीजिए कुरान में से बस। लो जी, आप जरा सारे दो जरा तवज्जो से सुने। मौलाना तो पीछे हट रहे हैं। हट नहीं रहे, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, आप सुने। 493 आयत करीमा है कि मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं तुम्हें एक ऐसे रसूल की बिशारत देता हूँ जो मेरे बाद आएगा और उसका नाम अहमद होगा। यह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। बात का तायुन मौलाना ने फरमा दी है कि वफात के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, वफात का माना उठाया जाना, पूरा पूरा उठाया जाना, वो भी देख लेंगे, दिखा देंगे। आगे है कि वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िब, कि उस शख्स से कौन ज्यादा जालिम है, यानी सबसे बड़ा जालिम वो शख्स है जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधे। इफ्तरा अल्लाह है, अल्लाह ताला पर इफ्तरा कर।
اور وہ یدعا الی الاسلام ہے، بلایا جاتا ہے، بلایا جائے گا، پکارا جاتا ہے، پکارا جائے گا الی الاسلام، اسلام کی طرف۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے لا یہدی القوم الظالمین، ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یدعا فعل مضارع مجہول ہے، مفعول کے معنی دیتا ہے۔ احمد کو کہا جائے گا کہ وہ اسلام قبول کرو، اور محمد مصطفیٰ نے دنیا کو کہا کہ وہ اسلام قبول کرو۔ محمد مصطفیٰ داعی الاسلام ہے، اور یہ احمد مدعو الاسلام ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ پھر سن لیجئے، لفظ یدعا ہے، فعل مضارع مجہول ہے، فعل مضارع مجہول مفعول کے معنی دیتا ہے۔ پکارا جاتا ہے، پکارا جائے گا، بلایا جاتا ہے، بلایا جائے گا الی الاسلام، اسلام کی طرف۔ اور سورۃ احزاب نکال کے دیکھ لیجئے کہ داعی اللہ کون ہے، وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ مکہ کے کسی رئیس نے، مکہ کے کسی فرد نے یہ نہیں کہا کہ محمد اور اسلام قبول کر لو۔ طائف کے کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ محمد اور اسلام قبول کر لو۔ اسلام دنیا کے سامنے کس نے پیش کیا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ جہاں احمد کو یہ کہا جائے گا کہ وہ اسلام قبول کر لو، اس لیے یہاں احمد سے مراد محمد مصطفیٰ نہیں ہے، یہاں احمد سے مراد آنے والا احمد ہے۔ بات ختم ہو گئی؟ ہاں، آپ کے نبی کا نام احمد نہیں ہے، غلام احمد ہے۔ یہ بتا دیجئے آپ نے غلام، میری بات ہے، اب آپ گفتگو کر رہے تھے، میں خاموش تھا، میں بولنے لگا ہوں، آپ بھی بولنے لگے۔ میرا سوال اپنی جگہ پر قائم ہے۔ میں نے آپ سے سوال کیا کہ غلام احمد قادیانی کی نبوت کو آپ نے ثابت کرنا ہے، احمد کے پیچھے نہ چھپیں۔ احمد ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اس سے قطع نظر اس بحث کو پھر ہم مختصر کرتے ہیں، آپ غلام احمد کا ثبوت دیجئے، بس میں اور کچھ نہیں سننا چاہتا۔ یہی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لفظ یدعا فعل مضارع مجہول ہے۔ یہ احمد ہے کہ غلام احمد ہے؟ لفظ یدعا کیا ہے؟ میں اس سوال کا جواب آپ کو اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک میرے سوال کا جواب نہیں آئے گا کہ آپ کا نبی غلام احمد ہے، اس کی نبوت کو آپ نے ثابت کرنا ہے۔ یہ احمد، یا تو یہ کہیں کہ یہ غلام احمد ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا حضور سرور کائنات کے بعد کوئی آ سکتا ہے؟ حضور سرور کائنات نے کسی کی بشارت دی؟ کیا ہر نبی جو ہے اپنے بعد میں آنے والے کی بشارت دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ لفظ یدعا قرآن کریم میں موجود ہے، کسی مترجم کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، سوائے اس کے معنی کر ہی نہیں سکتا کہ یہاں اس کو مفعول کے معنوں میں لے۔ وہ بلایا جاتا ہے، بلایا جائے گا، پکارا جاتا ہے، پکارا جائے گا، کس چیز کی طرف؟ الی الاسلام، اسلام کی طرف، کہ اسلام قبول کرو۔ آج آپ لوگ ہمیں یہی کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی اسلام قبول کر لو؟ تو یہاں احمد سے مراد حضور سرور کائنات نہیں ہے، لکھ لیجئے۔ یہ بحث دوسری ہے، یہ بحث دوسری ہے، اس بحث میں ہم نہیں جائیں گے۔ پہلے آپ غلام احمد کا ثبوت دیجئے بس۔ اگر آپ اس بحث میں نہیں جائیں گے تو کیا لینے کے لیے آئے ہیں؟ ہم آپ کے پاس آپ کے نبی کا ثبوت مانگنے آئے ہیں۔ یہی میں بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کے نبی کا ثبوت ہے، یہ آپ کے نبی کا نام ہے، چلے کہہ دیتے یہ آپ کے نبی کا نام ہے۔ ہاں جی ہے، غلام احمد ہے آپ کے نبی کا نام، غلام احمد ہے۔ کے معنی اور ہیں، کیا ہے؟ احمد کا غلام، احمد کا غلام۔ یہاں احمد ہے، یہاں غلام احمد نہیں ہے۔ خدا نے ان کا نام احمد رکھا ہے۔ کس کا نام؟ غلام احمد کا نام لکھے قرآن میں، آپ نے کہا تھا ہم قرآن میں سے دکھائیں گے، نکالیں قرآن احمد میں۔ ہے، کہاں ہے یہ ہے سورۃ صف میں ہے۔ ان کا نام غلام احمد ہے، ان کا نام احمد نہیں ہے۔ احمد ہے کہ نہیں؟ ان کا نام غلام احمد ہے، ان کا نام احمد نہیں ہے۔ نام وہ ہے جو خدا رکھے، ماں باپ نے غلام احمد رکھا، خدا نے ان کو احمد کہا ہے۔ خدا نے کہا ان کا نام احمد رکھا، ہمارے نبی کا نام احمد ہے۔ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ لفظ یدعا فعل مضارع مجہول ہے، اللہ کے بندے مفعول کے معنی دیتا ہے۔ آیت کو پڑھیں، ومن اظلم، یہ عام ہے، ومن اظلم ممن افترا علی اللہ الکذب وهو یدعا الی الاسلام۔ ومن اظلم، یہ من عام ہے، اس لیے یہاں خاص بات نہیں ہے۔ یدعا لفظ فعل مضارع مجہول ہے، لیکن یہاں عام ہے، ومن اظلم ممن افترا علی اللہ الکذب وهو یدعا الی الاسلام۔ یہاں خاص کسی آدمی کی طرف اشارہ نہیں ہے، یہ عام ہے۔
آپ نے یہاں احمد پر فٹ کر دیا اس کو. واو عاطفہ ہے کہ نہیں ہے؟ ومن اظلم ممن افترا علی واو ہے کہ نہیں؟ واو عاطفہ بھی اس کو مان لینے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق کیا؟ فرق کوئی نہیں پڑتا اس بات سے. وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. یہ عیسیٰ علیہ السلام نے خبر دی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سے بعد آنے والے محمد رسول اللہ کی خبر دی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے غلام احمد قادیانی کی خبر نہیں دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے. اللہ کے رسول پر یہ آیت فٹ ہوتی ہے. اس کے بعد وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے. وہ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، اور اس کو اسلام کی طرف دعوت دی جاتی ہے. یہاں من عام ہے، یہاں احمد کے لیے نہیں ہے یہ. اس لیے آپ اس بات کو ہم چھیڑتے نہیں. غلام احمد قادیانی کا نام دکھائیں بس. لیجیے جی واو عاطفہ ہے کہ نہیں ہے؟ غلام احمد قادیانی کا نام دکھائیں، ہم کچھ نہیں سنتے. احمد کا نام ہے. غلام احمد کا احمد نہیں ہے. احمد ہے. احمد ہے، کمال کرتے ہیں احمد. میں کہتا ہوں غلام احمد، آپ کہتے ہیں احمد ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ احمد سے مراد محمد اچھا آپ کے نبی کا نام احمد ہے یا غلام احمد ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ اسلام دنیا کے سامنے کس وجود میں پیش کی ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے نبی کا نام غلام احمد ہے یا احمد ہے؟ احمد ہے. نکالیں اپنی کتاب میں سے، نکالیں احمد. ہاں نکالیں اپنی کتاب. نکالیں گے، نکال کے اب دکھائیں نا. بات پر بحث ہو جائے. پہلے تو اس بات پر یہاں غلام احمد کا تذکرہ ہے، غلام احمد کا تذکرہ ہے، پھر تو ماننے کے لیے ہم تیار ہیں. دوسری اب بات یہ کہ یہ عام ہے، یہ احمد کے بارے میں بھی نہیں. یہ ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. من جو ہے من عام ہے کہ خاص ہے؟ وہ عاطفہ نہیں. اچھا من عام ہے کہ خاص ہے؟ من عام ہے کہ خاص ہے؟ جہاں پر احمد کے بارے میں من عام ہے کہ خاص ہے؟ خاص ہے. بتائیں. من عام ہے، ما عام ہے، یہ دونوں عربی کے اصول ہیں. جیسے آپ کے نبی کو عربی نہیں آتی تھی، اسی طرح آپ کو بھی نہیں پتا. من اور ما عام ہے کہ خاص ہے؟ میری بات سن لو، من موصول ہے کہ نہیں؟ میں یہ جو سوال میں کرتا ہوں آپ اس کا جواب نہیں دیتے. میرا سوال یہ ہے من اور ما عام ہے کہ خاص ہیں؟ اگر آپ کہیں خاص ہیں دلیل لائیے، اور اگر عام کے بارے میں بحث کرتے ہیں ہم ثابت کرتے ہیں کہ من و ما عام ہیں، عموم پر ہیں. دلیل سن لیجیے. ہاں سنا دیجیے. دلیل ہے یدعا. دلیل ہے یدعا. میں کہتا ہوں یدعا سے پہلے من ہے. من آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ نظر آ رہا ہے. پھر وہ من کیا مطلب ہے؟ من عام ہے کہ خاص ہے؟ آپ نے کہا خاص ہے، اس کی دلیل پہلے دیں. یدعا بعد میں آتا ہے. لفظ یدعا یہ احمد کے بارے میں ہے ہی نہیں. احمد کے بارے میں ہے. آپ کہتے ہیں ہے، میں کہتا ہوں نہیں. میری دلیل یہ ہے کہ من عام ہے، آپ کہتے ہیں خاص ہے. جب خاص ثابت ہو جائے گا پھر کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے آپ کی بات بنتی ہے. من خاص ہے، اس کی دلیل نکالیے. لفظ یدعا ہے، یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. سوال گندم جواب چنا. میں کہتا ہوں من عام ہے کہ خاص؟ آپ نے کہا خاص، میں کہتا ہوں عام. عام کی دلیل میں دیتا ہوں. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہاں من عام ہے. اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں خاص ہے، اس کی دلیل دے دیجیے. لفظ یدعا اس کی دلیل ہے فعل مضارع مجہول. من اصول دیکھیں، اصول کیا ہے؟ اصول کیا ہے؟ عربی اصول سے واقف ہیں آپ؟ ہاں. عربی اصول سے من و ما یہ دو عموم کے لیے ہیں کہ خصوص کے لیے ہیں؟ ومن اظلم ممن افترا. میرا سوال یہ نہیں ہے. جو خدا تعالیٰ میرا سوال یہ نہیں ہے. میرا سوال کا جواب دیجئے. اس بحث کو اس طرح نہ الجھائیے. من و ما عموم کے لیے ہیں کہ خصوص کے لیے ہیں عربی قواعد کے لحاظ سے؟ قرینہ دیکھا جائے گا. کیا؟ اچھا چلیں یہ دکھائیں. دیکھا جائے گا. پہلے اس کو مان لینا، پھر بعد میں پہلے اس کو مانے کہ من عام ہے کہ خاص. بات سن لو، آیت کو دیکھا جائے گا، قرینہ دیکھا جائے گا. پہلے مانے اصول مانے، پہلے پھر بعد کا ذکر ہو رہا ہے. من و ما عام ہے کہ خاص ہے، پہلے اس کو مان لیں. کہہ دیں آپ نے کہا خاص ہے، کے معنی بھی دیتا ہے اور عموم کے معنی بھی اب دیتا ہے. اس کی دلیل دیجیے. پہلے آپ نے کہا خاص ہے، پہلے خاص کی دلیل دیجیے عربی قواعد کے تحت. من موصول ہے کہ نہیں؟ یہ دلیل ہے اس کی. یہ دلیل ہے اس کی. میں قرآن میں سے نکال کر دکھاؤں من کتنی جگہ پر آیا اور عام ہے. اگر قرآن میں سے دکھاؤ، آپ دکھائیں من ایک جگہ پر آیا ہو اور خاص ہو. من موصول ہے کہ نہیں یہ مجھے بتاؤ. میرا سوال یہ نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ من عام ہے کہ خاص؟ میں نے دلیل دے دی کہ عام ہے، آپ کہتے ہیں خاص. ایک دلیل نکالیے. یہ خاص استعمال ہوا ہے. ہاں نکالے. کہاں ہے؟ ہاں یہاں پہ یہ خاص استعمال ہوا ہے. یہاں یہ خاص ہے. یہاں پہ بھی ترجمہ یہ خاص ہے. ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب، یعنی ایک آدمی کے لیے ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولے. باقی سب کی چھٹی ہے، باقی باندھتے رہے سب جھوٹ اللہ پر.
حالانکہ یہ من عام ہے کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا، یہ عام ہے، جو بھی جھوٹ بولے اللہ پر وہ ظالم ہے. اچھا، یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی جھوٹ بولے گا تو ظالم ہے. اور وہ یدعا کا کیا معنی کریں گے آپ؟ اس پر بحث ختم ہو گئی، من پر، کس بات من پر بحث ختم ہو گئی. یہ بحث کیا ہے من؟ عام ہے کہ خاص؟ اس پہ چلے گی ابھی. عام ہے کہ خاص بتائیں. یہاں من خاص معنوں میں استعمال ہوا ہے. دلیل پہلے تو من کو خاص بتائے پہلے دلیل کے طور پر. دلیل تمہارے سامنے میں پیش کر رہا ہوں نا کہ وہ یدعا الی الاسلام ہے. اچھا، اس کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے. یدعا میں خاص کہاں سے آ گیا یہ؟ کیوں؟ جس کو بھی دعوت دی جائے، جس کو بھی ابھی پتہ لگتا ہے من موصول ہے کہ سن بھی لینا اس کا جواب اپنا. عاطفہ ہے کہ نہیں؟ جو سنے نا اب یدعا کا آپ کو بتلا دوں میں. یدعا الی الاسلام، جس کو بھی اسلام کی طرف دعوت دی جائے اور وہ اللہ پر جھوٹ بولے، جس کو بھی دعوت دی جائے، یہ عام بنا کے خاص ہے. واو عاطفہ ہے. اس کو معطوف پہلی آیت ہے کہ دن ہے، دن ہے، رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے، آپ کہیں دن ہے. میں کہتا ہوں جس کو بھی اسلام کی طرف دعوت دی جائے، کوئی عقل اور کی بات کرو. عقل کی بات ہی کر رہا ہوں، اس لیے آپ کو بے عقلی کی باتیں آ رہی ہیں. میں کہتا ہوں من اور ماں یہ دونوں عموم کے لیے ہے، خصوص کے لیے نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں گرامیٹیکلی آپ بتلائیں. دونوں آیتیں ایک ہیں، ایک شخص کا ذکر. گرامیٹیکلی گرامر آپ کو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ احمد کا ذکر ہے. احمد کا ذکر ہے، یہ تو مسئلہ بات پہلے اس آیت پر میں. اور یہ احمد آپ کا احمد نہیں ہے، یہ احمد ہمارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ ہے، میں آپ کو نکال کر دکھاتا ہوں. محمد رسول اللہ کو کسی نے کہا کہ اور اسلام قبول کرو؟ یہ تو اس کے بارے میں اوپر والی آیت ہے، نیچے والی تو عام ہے. آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ محمد مصطفیٰ کو کسی شخص نے یہ کہو کہ محمد اور اسلام قبول کر لو. یہ تو اوپر والی آیت میں ہے، نچلی والی تو آیت ہی عام ہے، نبی کے بارے میں ہے ہی نہیں. عاطفہ کدھر گئی؟ لے کے چلے جاؤ. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، میں اس کو نہیں مانتا عاطفہ. میں کہتا ہوں جمع کے لیے نہیں مانتے تو نہ مانتے. تو ٹھیک ہے، بس پھر آپ غلام احمد کا ذکر نکال دیں. بس غلام احمد کا ذکر نکال دیں. یہ تو احمد ہے، یہ تو ہمارا احمد ہے. ہاں، احمد کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لو. یہ دیکھیں، قال رسول، یہ بخاری شریف اصح الکتب بعد کتاب اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ اسماء انا محمد و احمد، میں محمد ہوں اور احمد ہوں. یہ ہے حدیث. اللہ کے رسول کے بارے میں یہ اوپر والی آیت ہے. نچلی آیت عام ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور اسے اسلام کی دعوت دی جائے. یہ ہر آدمی کے لیے ہے، احمد کے لیے نہیں ہے. مجھے یہ بتا دو کہ یدعا جو ہے فعل مضارع مجہول ہے. ہاں ہے. مفعول کے معنی دیتا ہے. فعل مضارع مجہول ہے، اس سے آپ کا کیا نکلتا ہے؟ مفعول کے معنی دیتا ہے کہ آپ کا کیا نکلتا ہے اس میں؟ یہاں احمد مدعو الی الاسلام، احمد کا ذکر ہی نہیں اس میں. اگلی پہلی آیت میں ہے. عاطفہ ہے. میں کہتا ہوں نہیں ہے. چلے فرض کریں میں کہتا ہوں نہیں ہے، آپ کہتے ہیں. آپ غلام احمد کا تذکرہ نکال دیں. آپ کے ساتھ بحث ہی فضول. آپ کے ساتھ بحث فضول ہے، پھر ٹھیک ہے جب آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. اور دیکھیں میرا چیلنج دوسرا تھا، آپ یہ نکالیں کہ چلیں اچھا یہ تو ہے نا قرآن مجید، آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے غلام احمد کی خبر دی. آپ اپنے نبی سے یہ دکھائیں کہ وہ یہ کہیں کہ میرا نام احمد ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ کا نام احمد ہے. آپ کہتے ہیں غلام احمد کا نام احمد ہے. احمد اب ان کی کتابوں سے نکال کر دکھائیں. جس احمد کا ذکر ہے نکالیں، آپ کے نبی سے نکال کر دکھائیں. سن لو ذرا، جہاں اس آیت میں جس احمد کا ذکر ہے اس احمد کو کہا جاتا ہے، کہا جائے گا کہ اسلام قبول کر لو. میں کہتا ہوں آپ نے بولے آپ احمد کو آپ سنیں، ادھر میری بات سنیں، میرے سے مخاطب ہوں. آپ اپنے نبی کے کلام سے یہ دکھائیں جیسے میں نے اپنے نبی کے کلام سے دکھایا کہ اس کا نام احمد ہے. آپ اپنے نبی کے کلام سے پہلے یہ دکھائیں کہ اس کا نام احمد ہے. قرآن کریم آپ کا یہ قرآن کریم آپ کے نبی پر اترا ہے، یہ تو ہمارے نبی پر اترا ہے. اس میں آپ کے نبی کی کوئی خبر نہیں ہے. اس میں آپ کے نبی کی کوئی خبر نہیں ہے. یہ غلام احمد نہیں ہے، یہ احمد ہمارا نبی ہے. یہ ہمارا نبی ہے احمد. یہ خبر ہے. بتائیں آپ کے نبی کا نام احمد کہاں ہے؟ مکہ کے کسی شخص نے یہ کہو کہ محمد اور اسلام قبول کر لو. میں کہتا ہوں کہ اوپر والی آیت یہ اور ہے، نیچے والی آیت اور ہے. پھر آپ بحث فضول کر رہے ہیں. آپ اپنے نبی غلام احمد کی بات کیجئے، وہ کہاں ہے غلام احمد؟ وہ یہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ احمد ہے. یہ احمد، یہ تو وہی حساب ہو گیا. یہ وہی حساب ہو گیا ہمارے پرانے زمانے میں آپ کے نبی جس کو آپ نبی مانتے ہیں اس سے ہوا مناظرہ. تو وہ کہنے لگا دلیل نکالے آپ اپنی. وہ کہنے لگا جی میں غلام احمد یہی ہوں، وہ احمد جس کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے.
تو ثناءاللہ صاحب کہنے لگے کہ آپ تو غلام احمد ہیں، احمد تو نہیں. کہنے لگے جی وہ ذرا آپ سے تیز تھے. وہ کہنے لگے میں غلامی کرتے 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 احمد بن گیا. اچھا وہ کہنے لگا یہ اصول ٹھیک ہے؟ کہنے لگا ہاں بالکل ٹھیک ہے. وہ کہنے لگے میں پھر ہوں ثناء اللہ، میں ثنا کرتے 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 اللہ بن گیا. میں اللہ اور تو احمد، میں نے تو تجھے بھیجا نہیں، تو کہاں سے آ گیا؟ آپ یہ دکھائیے غلام احمد قادیانی اس کا تذکرہ قرآن میں کہیں ہو. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں یہ احمد وہی احمد ہے، پھر اپنے نبی کے کلام سے دکھائیں کہ وہ یہ کہتا ہو کہ میرا نام احمد ہے اور عیسیٰ علیہ السلام نے میری خوشخبری دی ہے. یہ کتابیں ہمارے پاس پڑھی ہیں اور آپ اپنی آپ کتاب. یہ بتائیں مجھے، میرا سوال اپنی جگہ پہ قائم ہے. میں نے آپ کے سامنے یہ دلیل رکھی کہ لفظ یدعا فعل مضارع مجہول مفعول کے معنی دیتا ہے. وہ بات کریں جو لوگوں کو بھی سمجھ آئے. وہ لوگ سمجھ جائیں. لوگ سمجھ رہے ہیں، اس لیے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. اور پھر میں جو یہ کہہ رہا آیت ہوں ہے کسی کے بارے میں کہ آپ اس کو فٹ کہیں کر رہے ہیں. جس احمد کا ذکر ہے اس کو یہ کہا جائے کہ کیا اسلام قبول کرو، اور آپ اس احمد کو جس پہ چسپاں کر رہے ہیں اس نے دنیا کے سامنے اسلام پیش کیا، اس نے کہا کہ اسلام قبول کرو. دیکھیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم الآیہ وقولہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار وقولہ من بعد اسمہ احمد. یہ ہے وہ حدیث جس پر یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا محمد و احمد. آپ بھی اپنے نبی کے کلام سے دکھائیں کہ وہ یہ کہے میرا نام احمد ہے. آپ کے نبی کو تو پتہ، آپ کے نبی کا نام احمد ہے، یہ آپ کو معلوم ہے. دکھائیں نا پہلے تو پھر بحث چلے گی. پہلے اس مسئلے اس آیت کو تو حل کریں. حل تو ہو گئی. مجھے یہ بتا دیجئے کہ مکہ کے کسی شخص نے محمد مصطفیٰ کو یہ کہو کہ میں یہ کہتا ہوں دوسری آیت اس کے بارے میں ہے ہی نہیں. آپ کو نہ عربی اصول آتے ہیں اور نہ آپ کو حدیث آتی ہے، نہ قرآن آتا ہے. میں کہہ رہا ہوں ومن اظلم ممن افترا ومن اظلم ممن افترا علی اللہ الکذب وهو يدعى الى الاسلام. نہ یہ عاطفہ ہے. ومن اظلم یہ عام ہے. اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے وهو يدعى الى الاسلام، اور اس کو اسلام کی طرف دعوت دی جائے. جس کو اسلام کی طرف دعوت دی جائے اور وہ اللہ پر جھوٹ بولے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں. یہ ساری کائنات کے لیے ہے، یہ عام ہے، یہ خاص نہیں ہے. پہلے اس کو خاص ثابت کریں گے پھر آپ کی بات بنے گی. خاص ثابت کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com www.ahlulhadith.net www.munazara.org. مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان. فون نمبر 0301 56158881 0345 5093 749. شکریہ. تین آسمان کا فرق ہے. ایک فاعل ہے دنیا کے سامنے اسلام پیش کر رہا ہے، ایک ہے کہ دنیا اس کو کہہ رہی کہ اور اسلام قبول کر لو. دیکھیں آپ کے نبی، جو آپ جس کو نبی مانتے ہیں، وہ کبھی یہ کہتا ہے کہ میرا نام ابن مریم ہے، کبھی کہتا ہے میرا نام ابن مریم نہیں ہے، میں اس کے مثل ہوں. تو آپ احمد پہلے نکال کر دکھائیں پھر اس پر بحث ہوگی. سوال آپ نے میرے سامنے ایک قاعدہ پیش کیا کہ نبی آنے والے نبی کی بشارت دے. آنے والے کی دی نا، عیسیٰ علیہ السلام نے محمد رسول اللہ کی دی. سن لو تو یہ آیت میں نے محمد رسول اللہ سے دکھائیں. محمد رسول اللہ. مجھے یہ بتا دو کہ مکہ کے کس شخص نے آپ کو کہا کہ اور اسلام قبول کر لو. اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو نبی جا رہا ہے وہ آنے والے کی خبر دے رہا ہے. آنے والا کون ہے؟ محمد رسول اللہ جو اس کے بعد آیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا. اصول یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ غلام احمد قادیانی کے بارے میں بتلا کے جائیں کہ وہ نبی آنے والا ہے. آپ نے فرمایا آئیں گے انبیاء، 30 آئیں گے، کذابون دجالون، وہ کذاب ہوں گے سارے، وہ دجال ہوں گے سارے، کوئی بھی ان میں سے نبی نہیں ہوگا. آپ نبی سے یہ دکھائیں محمد الرسول اللہ سے کہ وہ یہ خبر دے رہے ہوں کہ میرے بعد غلام احمد قادیانی آئے گا. ایسی آیت نقالیں. آیت نہ نکالیں. یہ آیت آپ کے سامنے آپ نے خود نکالی. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی آیت، عیسیٰ علیہ السلام جو اصول قرآن نے بیان کیا وہ رکھیں کہ داعی الاسلام محمد مصطفیٰ ہے. داعی الاسلام اسلام کی دعوت دینے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہاں اس احمد کو یہ کہا جائے گا کہ تم اسلام قبول کرو. قرآن کا اصول کیا تھا؟
کیا ہے قرآن کا اصول یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام گئے محمد رسول اللہ کا بتلا کر گئے، اسی اصول کے تحت محمد رسول اللہ جائیں گے، غلام احمد قادیانی کا بتا کے جائیں گے، وہ آیت نکالیں۔ پہلے یہ تو آپ تسلیم کر لیں کہ یہاں احمد سے میں مراد کہتا ہوں محمد مصطفیٰ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں غلام احمد قادیانی آپ نکال دیں، یہ بس تسلیم کر لیں کہ میں محمد یہاں احمد سے مراد اس محمد احمد مصطفیٰ سے نہیں مراد ہے۔ ہمارا نبی محمد الرسول اللہ ہے، جس کیوں؟ کا نام احمد تو ہے۔ پھر یہ مدعو الی الاسلام کا یہ ہے آیت یہ دوسری ہے، وہ دوسری ہے، اسلام آیت اوپر والی اور ہے، نیچے والی اور ہے۔ عاطفہ کو کہاں لے کے چلے کون جاؤ کہتا ہے گے؟ عاطفہ؟ میں کہتا ہوں نہیں ہے عاطفہ۔ وہ پھر نہ کہو، میں نہ کہو تو ٹھیک ہے، پھر چلے جاؤ۔ ہاں، چلے جاؤ، ہاں، پھر جاؤ۔ ٹھیک ہے، پھر چھٹی ہاں، کرو، پھر کرو چھٹی۔ پھر غلام احمد قادیانی تو نہیں چلے جاؤ۔ نکلا، غلام احمد قادیانی تو نہ چھٹی کر نکلا لو۔ ہے؟ اگر آپ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے، جب اصول ہی آپ نے غلط بیان کیا، قرآن کا اصول کیا ہے؟ میں کہتا ہوں آپ نے کہا بیٹھتے ہی کہا، ہے آپ نے بیٹھتے ہی کہا کہ یہی اصول صحیح ہے، آپ نے کہا قرآن سے پیش کروں گا، میں نے قرآن سے ایک اصول بیان کیا کہ جانے والا نبی آنے والے کی خبر دے کر جاتا ہے، اور میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی، اور جو جانے والا نبی ہے آنے والے کی خبر دے کر جاتا ہے، اور جو محمد الرسول اللہ ہے اس سے آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کی خبر دلوانی ہے۔ نبوت کا دروازہ اللہ کے رسول نے بند کر دیا ہے، تالا لگا دیا ہے، اس کا ثبوت ہم دیں گے، لیکن پہلے آپ کے ذمہ دلیل ہے، آپ مدعی ہے کہ محمد الرسول اللہ سے غلام احمد قادیانی کی خبر دلوائیں، عیسیٰ علیہ السلام سے غلام احمد قادیانی کی خبر نہیں دلائیں۔ قرآن اگر خبر دے تو اس کو آپ نے تسلیم نہیں کرنا کہ یہ احمد کی کیوں دی گئی۔ آپ نے قرآن کے اصول کو سامنے رکھنا ہے، آپ ذرا جس کو آپ نے پہلے ہی دن مانا تھا۔ سورۃ آل عمران آیت 81 ذرا نکال لیجیے۔ نکال لیں آپ۔ بھائیو آل عمران، اور آیت جو ہے 80 ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ، پھر تمہارے پاس رسول مصدق آئے، لِمَا مَعَكُمْ، جو تمہارے پاس ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِصْرِي، اور اس عہد کی ذمہ داری قبول کرتے ہو جو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، انبیاء علیہ السلام نے اقرار کیا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ قَالَ، آپ نے فرمایا کہ فَاشْهَدُوا، تم بھی گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب نبیوں کو میں نے کتاب اور حکمت دی، اور پھر ان کو میں نے کہا کہ جاءکم رسول مصدقم، تمہارے پاس رسول مصدق آئے تو تم اس پر ایمان لاؤ، حضور سرور کائنات فخر موجودات سمیت جتنے بھی صاحب شریعت نبی ہوئے ہیں، جن جن کو بھی کتاب عطا کی گئی، ان سے رسول مصدق کا عہد لیا گیا ہے۔ یہاں کوئی استثناء نہیں ہے حضور سرور کائنات کا، کہ جب خدا تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا، کس بات کا عہد لیا؟ کہ جب تمہارے پاس رسول مصدق تصدیق کرنے والا رسول آئے تو تم اس پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو۔ حضور سرور کائنات فخر موجودات پر بھی کتاب نازل ہوئی، آپ کو بھی حکمت عطا کی گئی ہے، اس لیے حضور سرور کائنات سے بھی آنے والے وجود کا عہد لیے گیا ہے۔ اسی لیے حضور سرور کائنات نے اپنے بعد میں آنے والے وجود کا ذکر کیا ہے، تو رسول مصدق کا امت محمدیہ میں آنا لازمی ہے۔ اب ختم نبوت کی مہر آپ دیکھ لیجئے کہ کہاں پہ قائم رہتی ہے۔ غلام احمد قادیانی نکلا اس میں آیت میں؟ کیا حضور سرور کائنات سے عہد لیے گئے کہ نہیں کہ جب رسول مصدق آئے تو ایمان لاؤ؟ میرا سوال یہ تھا کہ غلام احمد قادیانی کو آپ نے ثابت کرنا ہے قرآن سے، بس اس سے آگے بات بحث میں بات بعد میں چلے گی۔ بس یہ کہا تھا کہ حضور سرور کائنات آخری نبی ہیں، ابھی بحث بعد میں چلے گی جناب۔ غلام احمد کا جو اصول آپ نے بنایا تھا، بیٹھتے ہی مانا تھا، میری بات سن لو پہلے، اس اصول کو کیوں نہیں لے کے جاتے آپ؟ ذرا یہ شاہد پر پھر غور کرنا، غور بعد میں کریں گے، پہلے غلام احمد قادیانی نکالیے۔
آپ نے ابھی یہ کہا کہ حضور سرور کائنات آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. یہ بحث بعد میں آئے گی، کریم کی یہ آیت میں آپ یہ کے بحث سامنے بعد پیش میں کر آئے رہا گی ہوں. جناب. پہلے غلام احمد قادیانی کا ثبوت دیجیے گا. سن لو نا میری بات. میرا سوال تو آپ جواب دیتے نہیں ہیں. تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا حضور سرور کائنات آپ کے عقیدہ کے مطابق آخری نبی ہے کہ نہیں؟ یہ سوال بحث چلے گی، آپ اس میں کیوں آتے ہیں؟ پہلے میرے سوال کا جواب میں دے یہی دیجیے. آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور سرور کائنات کے بعد رسول مصدق آئے گا. اچھا آئے گا یا نہیں آئے گا، آپ مجھے غلام احمد قادیانی کا ثبوت دیجیے بس. آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اصول آپ نے مان لیا ایک کہ جانے والا نبی آنے والے کی خبر دے کر جائے گا. ہاں جی. محمد رسول اللہ چلے گئے کہ نہیں گئے؟ سن لیجیے. چلے گئے نا. غلام احمد قادیانی کی خبر کہاں دے کر گئے بتائیے بس. بعد میں بتائیں گے کہ خاتم النبیین کون ہے، کوئی نبی آئے گا یا نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں، اس پر بحث چلے گی انشاءاللہ. جب تک آپ چاہیں گے ہم بیٹھے ہیں، لیکن پہلے غلام احمد قادیانی نکالیے بس. زیادہ دیر آپ کو بٹھانا نہیں. کیوں؟ یہ میں تو ہاتھ پوچھ کر جاؤں گا. پیش کی ہے. میں تو ہاتھ پوچھ کر جاؤں گا. ہاں میں ابھی بتا ہاں غلام احمد قادیانی نکالیے بس. میں یہی بتا رہا ہوں ہاں کہ کیا حضور سرور کائنات کے بعد کوئی رسول آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا ہے؟ قرآن کریم کی آیت ہمیں بتاتی کہ رسول مصدق آئے گا. آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ غلام احمد قادیانی آ گیا ہے، یہ نکال دیجیے بس. نکالیے. کہاں ہے اس کا نام؟ رسول مصدق کو تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیا غلام احمد قادیانی کو نکالیے پہلے. میں کچھ نکالوں گا. نکال لیں بس. نکال لینا. نکالوں گا تو نکال لیں بس. کائنات کے بعد کوئی رسول آ سکتا ہے کہ نہیں آ جب سکتا؟ آپ کہتے ہیں میں نکال لوں گا تو نکال لیجیے. میں آپ کو مہلت دیتا ہوں. چلے میں خاموش رہتا ہوں. نکالیے. مجھے بتایا کہ حضور سرور کائنات کے بعد رسول آ سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے ابھی کہا کہ نکالوں گا میں. غلام احمد قادیانی کو نکال دیجیے بس. آپ کے سامنے اسماعیل احمد کی پیش کی. اچھا وہ آپ دکھائیے کہ آپ کے نبی کا نام احمد ہے، اور میں آپ کے نبی سے دکھاتا ہوں کہ میرا نام. ایک بات میری سن لو. میری بات اب سننے. یہ بتاؤ کہ آپ نے جواب لینا ہے. کیا حضور سرور کائنات کے بعد کوئی رسول آ سکتا ہے کہ نہیں؟ میرا سوال یہ نہیں. میں نے کہا آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا. آپ کہتے ہیں آ سکتا ہے. آپ نے کہا میں غلام احمد قادیانی نکالوں گا. نکالوں گا. نکالیے بس. غلام احمد قادیانی کو ہم کچھ نہیں سننا چاہتے. اس آیت کی تشریح کیجیے. میں تو نام دیکھنا چاہتا ہوں. جو اصول آپ یا تو بیٹھتے ہی یا تو کرے توبہ کہ میں نے غلط اصول مانا تھا. قرآن کا اصول غلط ہے کہ عیسیٰ جانے والا آنے والے کی خبر دیتا ہے. آپ نے مان لیا اصول. اسی اصول کے تحت محمد الرسول اللہ سے غلام احمد قادیانی کا ثبوت لیں گے، جو قرآن سے پہلے نکالیں پھر حدیث سے. نکالیے بس. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، غلام احمد قادیانی کا نام نہیں ہے اس میں. غلام احمد قادیانی کا نام نہیں ہے اس میں. رسول مصدق آ سکتا ہے حضور سرور کائنات کے آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، یہ بحث علیحدہ ہے. آپ نے بیٹھتے ہی کہا تھا یہ اصول صحیح ہے. اس کا جواب آپ کہیں نکالوں گا. مصدق آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ میں کہتا ہوں اس سوال میں جانے سے پہلے میرے سوال کا جواب آپ کے ذمہ ہے. جو آپ نے کہا یہ اصول صحیح ہے تو میں نے آپ کے سامنے نکالیے بس. سورۃ صف کی آیت پیش کر دی اسماعیل احمد کی. وہ کہتے ہیں آپ کا نبی کہتا ہے اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں. غلام احمد کہتا ہے میرا نام ابن مریم ہے. آپ کہتے ہیں ان کا نام احمد ہے. اس کے کلام سے نکال کر دکھائیں. خدا کی کلام اگر آپ کو احمد قرار دے تو آپ مانیں گے نہیں؟ آپ محمد رسول اللہ سے دکھائیں غلام احمد قادیانی کا ثبوت. ہم زیادہ بحث کرنا نہیں چاہتے. بحث اپنی جگہ پر چلے گی. قرآن کریم ثبوت جو آپ نے کہا نکالوں گا. قرآن کریم آپ نے وعدہ کیا نا قرآن ہاتھ میں لے کر کہ میں نکالوں گا غلام احمد قادیانی کا نام. نکالیں بس. یہ قرآن کریم کس پہ نازل ہوا؟ آپ نے وعدہ کیا نا قرآن ہاتھ میں لے کر کے میں نکالوں گا. میں نے کہا غلام احمد کا نہیں کہا. ابھی ٹیپ ریورس کر لیں. اگر آپ کے یہ لفظ اس ٹیپ میں موجود ہوں کہ میں نکالوں گا. بالکل نکالوں گا. نکالیں بس. اب پھر دوبارہ کہہ دیا یعنی آپ کہا گئے. اب نکالیں غلام احمد قادیانی کا نام. اسماعیل احمد خدا تعالیٰ نے سورت میں صف میں آپ کا نام لیے. غلام احمد قادیانی کا نام یہ نہیں ہے. نام ہے. وہ دیکھیں وہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرا نام اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں. آپ کے نبی کی بات مانیں یا آپ کی بات مانیں، ان دونوں میں سے ایک جھوٹا ضرور ہے. پھر میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورت صف کی اور میں آپ کے سامنے آپ کے نبی کی بات پیش کر رہا ہوں جو کہتا ہے کہ میرا نام ابن مریم ہے. آپ کہتے ہیں احمد ہے. نکالے کہا ہے احمد. سوال یہ ہے کہ آنے والے احمد کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے اصول کیا بنایا؟ اصول کیا بنایا؟ جانے والا آنے والے کی خبر دے گا. عیسیٰ علیہ السلام نے محمد الرسول اللہ کی دی. محمد الرسول اللہ غلام احمد قادیانی کی دیں گے. یہ دکھائیں بس. جانے والے نے کہا ہے کہ احمد آئے گا. یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے نا. جانے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے نا. اصول کیا ہے؟ متصل ہے.
ساتھ ملے ہوئے ہیں جو بتا رہے ہیں جس رسول کو آپ نے بیٹھتے ہی کہاں ہے مانا، متصل؟ جس رسول کو آپ نے بیٹھتے ہی مانا، جانے والا آنے والے کی خبر دے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے محمد الرسول اللہ کی دی، محمد الرسول اللہ نے غلام محمد قادیانی کی خبر دی۔ یہ کہاں ہے جس کے بارے میں آپ نے ابھی قرآن ہاتھ میں لے کر کہا کہ نکالوں گا کو نکال لیں، بس آپ جس مستقبل کو حال کریں۔ جس اصول پر آپ اتنے زیادہ جناب علی اڑے ہوئے ہیں، مجھے ذرا انبیاء سابق کی طرح اٹھا وہ قرآن کریم میں سے ثابت کر دیجیے کسی نے آنے والے کے متعلق۔ جس اصول کو آپ نے مان ہی لیا اس اصول پہ بحث کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ بتا دیجیے، یہ تو آپ اپنے دام میں یاد آ گیا، آپ نے اصول مان لیا۔ ایسے مرزائی یہ مانتے نہیں اصول، آپ نے بیٹھتے ہی اصول مان لیا، اس اصول سے آپ پھنس گئے، آپ نکالتے غلام محمد قادیانی کا نام۔ نہیں، آپ سے گفتگو نہیں، ان سے گفتگو جی مرزائی کو کیوں کیا بات یہ ہے کہ پہلی چیز آپ نے گفتگو کریں، ان سے گفتگو ہے، جو ہے کہ ہر نبی کی اس کی گفتگو ان سے ہے، آپ سے نہیں ہے، یا تو ان کو اٹھا دیں پھر آپ آ جائیے۔ آپ نے ایک جو اصول میرے سامنے پیش کیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر کسی نبی نے کہا ہے تو بس بتا دیجیے۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں کسی نبی نے قرآن کریم میں بشارت دی ہو تو یہ اصول آپ نے مانا یا نہیں مانا؟ پہلے موسیٰ علیہ السلام کے پہلے بارے آپ میں توبہ کریں، پھر اس اصول کو ہم چھوڑتے ہیں، توبہ کریں اس پر۔ تو میرے توبہ کرنے سے آپ اپنے اصول کو چھوڑ دیں اس گے؟ اصول کو جو آپ مان چکے ہیں، اس اصول کو جب آپ توبہ کرتے ہیں ایک طرف رکھ دیں گے۔ آئیے پھر دوسری آئیے دوسری طرف۔ میرے نزدیک آیت سورۃ صف کی آیت اسم و احمد میں پہلے آپ اس سے توبہ کر لیں اصول سے، پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلیں۔ سرور کائنات نے اور Point to قرآن point نازل چلیں۔ کرنے والے نے احمد کا ذکر ایسے کیا بات نہیں ہے۔ چلے گی، پوائنٹ ٹو پوائنٹ۔ یا تو اس اصول سے توبہ کریں جو آپ نے اب بیٹھتے ہی قائم کیا تھا کہ ہاں یہ اصول صحیح ہے، آپ کہیں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ غلطی کیا؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک وہ اصول ہے۔ آنے والے احمد کی بشارت حضور سرور کائنات نے بھی دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دی اس ہے۔ اصول کو مانتے ہیں یا توبہ کرتے ہیں؟ توبہ کس بات کی؟ یہ میں تو تمہیں اصول بتا رہا ہوں غلطی کہ ہوگی مجھ جو سے۔ اصول تم نے میرے سامنے پیش کیے آپ نے ہیں اسے مانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور نبی کی مثال دے دیجیے۔ یہ تو ہمارے سامنے قرآن ہے مصر نا، ہیں۔ یہ تو ہمارے سامنے قرآن ہے نا۔ اگر دوسرے انبیاء کی کتابیں ہوتی ہم اسی طرح مثال آپ کو دے دیتے۔ عیسیٰ علیہ السلام یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ میری بات سن لو، عیسائی سنیں، تورات اب کی جواب بات کرتے سنیں ہو نا، سنیں اب جواب۔ نکال کے بتا دیجیے۔ تورات اور انجیل کی بحث بعد میں ہوگی چونکہ نہ اب یہاں تورات ہے نہ انجیل ہے۔ آپ اپنی بات سے اب آپ سن لینا، ایک بات پہ یا تو آپ اس بات سے کہہ دیجئے مجھ سے غلطی ہو گئی، اور پھر آئیے آپ نے جو دوسری آیت پیش کی۔ آپ کا نبی کہتا ہے کہ میں ابن مریم ہوں، آپ کہتے ہیں میرے نبی کا نام احمد ہے، آپ دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ میری بات سن لو، ایک شخص کے صفاتی نام زیادہ نہیں نکال دیجیے صفاتی احمد نکالیے نام، چلیں نکالیں نام۔ محمد کا نام احمد ہے کہ نہیں، آپ اپنے نبی کا نکالیں۔ محمد کا نام احمد ہے کہ میرے نبی کے نام تو بہت سے ہیں، اللہ کے رسول سے ثابت کروں گا۔ آپ اپنے آپ قرآن نے دیکھیں، یہ اثر ہو چکا ہے یہاں، قرآن نے میرا نام ابن مریم رکھا، قرآن میں ایک شخص کے صفاتی نام زیادہ نہیں ہو سکتے؟ آپ سنیں، سمجھے نہیں بات کو؟ نہیں یہاں اثر کیا ہے؟ سمجھے۔ قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں۔ جو آپ کے نبی کا نام قرآن میں ہے وہ ابن مریم ہے۔ کیا صفاتی نام ایک شخص کے زیادہ نہیں ہو سکتے؟ اس پر تو بحث نہیں ہے، بحث اس پر ہو رہی ہے کہ آپ کے نبی کا نام احمد ہے کہ نہیں۔ چیز تم میرے سامنے پیش کر آپ نے قرآن میں سے اپنے نبی کا نام احمد نکالا، اور آپ کے نبی نے کہا قرآن نے میرا نام ابن مریم رکھا۔ آپ یہ دکھائیں کہ قرآن نے میرا نام احمد رکھا، یہ دکھائیں بس۔ قرآن کریم میں حضور سرور کائنات کا نام محمد آیا کہ نہیں آیا؟ اس پر بحث نہیں ہو رہی، بحث یہ ہو رہی ہے نبی نے کہیں یہ نہیں کہا کہ قرآن نے میرا نام اگر احمد نہ رکھا ہو تو میں جھوٹا۔ آپ کے نبی نے کہا قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں۔ قرآن نے آپ کے نبی کا نام ابن مریم رکھا۔ کیا صفاتی نام زیادہ ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں، نکالیے آپ اپنے نبی کا صفاتی نام، نکالیں نام، وہ بھی نکالیں۔ پہلے احمد کا جھگڑا تو نپٹا لو۔ احمد کا جھگڑا یعنی نہیں بٹ رہا، آپ بات کو سمجھ نہیں سکے، آپ بات کو سمجھ نہیں سکے، آپ بات کو سمجھ نہیں سکے، سمجھیں۔ احمد کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، اگر قرآن محمد مصطفیٰ داعی الاسلام ہے، قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں۔ غلام احمد قادیانی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں میرا نام ابن مریم آیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ غلام احمد کا نام احمد آیا ہے، اس کی دلیل نکالیں بس اپنے نبی کے قول سے۔ دیکھ لیجئے، میں نے آپ کے سامنے سورۃ صف کی جو آیت پیش کی ہے،
اس میں غلام احمد کہتا ہے کہ میرا نام احمد رکھا؟ احمد ہے کہ نہیں؟ آپ اصولوں کو کیوں چھوڑتے چلے جا رہے ہیں؟ کیا وجہ اس سے بھی توبہ کریں گے؟ احمد ہے کہ اس نہیں؟ سے توبہ کریں گے اصول سے؟ وہ احمد کہتے ہیں ہے کہ کہ نہیں؟ قرآن نے میرا نام ابن مریم رکھا، اگر نہ رکھا ہو تو میں جھوٹا۔ اسی طریقے سے آپ غلام احمد سے دکھائیں کہ وہ یہ کہتا ہو کہ قرآن نے میرا نام احمد بھی رکھا، جیسا آپ نے کہا تھا میں نکالوں گا، نکالیں۔ یہ میں نے احمد آپ کے سامنے یہ غلام احمد کا کلام ہے؟ یہ تو رحمان کا کلام ہے، ہاں؟ یہ تو رحمان کا کلام ہے۔ رحمان نے آپ کا نام احمد رکھا ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ آپ اپنے نبی سے ثابت کریں، جیسے میں نے ثابت کیا نام کہ میرے وہی ہے نبی نے جو کہا خدا کہ رکھتا محمد ہے، احمد ہے، میں نام- ماہی ہوں، نام مختلف وہ- نام ہے۔ نام وہ یہ جو نام خدا دکھائیں آپ، رکھتا ہے۔ یہ نام دکھائیں۔ نام وہ جو خدا رکھے۔ اچھا ایک احمد ہوا پکڑ لائیں یہاں سے، ہاں؟ وہ کہے کہ میرا نام تو قرآن نے احمد رکھا اور میں وہی احمد ہوں لے آؤ جس کا اس تذکرہ آتا احمد کو پکڑ کے لے ہے، آؤ۔ تو یہ آپ کے ساتھ پھر نبی بیٹھے مان لیں گے گا۔ آپ؟ نبی مان لیں گے پھر لے اس کو؟ آؤ۔ نبی مانیں گے اس کو؟ ہاں ہیں؟ جب ہم دیکھیں گے کہ آیا اس میں نبوت کے آثار ہیں کہ نہیں، خدا نے اس کو نبی کہا کہ نہیں، اچھا پہلے خدا آپ نے وہ اس کو میری بھیجا بات کہ دکھائیں کہ نہیں۔ غلام احمد کہاں کہتے ہیں کہ میرا نام احمد ہے؟ بس ہاں، غلام احمد کہیں، خدا ان کو احمد غلام کہہ رہا ہے۔ احمد کہے، خدا احمد کہہ یہ تو رہا ہے۔ ہمارا نبی ہے، خدا ہے، یہ تو ہمارا نبی تو ہے۔ ثابت کرو نا۔ ثابت یہ تو کر میں دیا۔ کہہ رہا ہوں ہاں، ٹھہر کہ جا۔ یدھا چلیے جو ثابت کریں۔ ہے، یدھا جو ہے ثابت یہ کر دیتا۔ فعل مضارع مجہول ہے۔ ثابت کرتا ہوں قرآن اور حدیث سے ذرا انشاءاللہ۔ قرآن آگے پیچھے کہیں نہیں جاؤں۔ مجھے یہ بتا دو کہ مکہ کے کسی شخص نے یہ کہو کہ محمد اور اسلام کو مکے کے مشرکین پر آپ کا بڑا ایمان ہے، قرآن حدیث پر نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ ذرا مجھے یہ بتا دو کہ مکہ کے کسی شخص نے یہ کہو کہ محمد اور اسلام قبول کر لو۔ وہ قولہ من بعد اسمہ احمد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ اسماء انا محمد و احمد۔ قرآن اور حدیث سے ثابت کر دیا، آپ بھی غلام احمد کی حدیث سے ثابت کریں کہ نام احمد تھا۔ بس اسلام دنیا کے سامنے کس نے پیش کیے؟ نبی جھوٹا تو نہیں ہے، یہ مجھے یہ بتا دو اسلام دنیا کے سامنے محمد کس نے رسول پیش جھوٹے کیے؟ تو نہیں ہے، اسلام دنیا کے سامنے کس نے پیش نبی کیے؟ محمد رسول جھوٹے تو نہیں ہے نا۔ نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی یہ آیت جو یہ یہاں بیان ہوئی ہے، اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں کہ میرا نام احمد ہے۔ اب اللہ کے رسول پر یا تو کہیں اللہ کے رسول جھوٹے، جب وہ کہتے ہیں میرا نام احمد ہے، آپ کہتے ہیں نہیں میرے نبی کا نام ہے وہ غلام احمد۔ یہاں جس احمد کا ذکر ہے اس احمد کو یہ کہا جائے گا کہ اور اسلام قبول کرو۔ اچھا اس احمد جو یہ احمد غلام احمد ہے نا، اپنے نبی کے کلام سے دکھائیں، جیسا آپ نے وعدہ کیا تھا میں دکھاؤں گا کہ اس کا نام احمد ہے، نکالیں بس نکالیں، اور بات نہ میری کریں۔ بات سن لو، میں آپ کے سامنے جو آیت پیش کر رہا ہوں سورۃ صف کی، اس کے بارے میں پھر سن لیجئے۔ میں نہیں سننا چاہتا، میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے نبی کے کلام میں سے یہ ہو کہ میرا نام احمد ہے۔ میں نے اپنے نبی کے کلام سے دکھایا کہ میرا نام احمد ہے، بس۔ خدا نے خدا جس کو جو نام دیتا ہے اس نام سے اس کو پکارا جائے گا، اس وہ دکھائیں نا کہاں ہے، اس کا صحیح اصلی نام بھی وہی ہوگا۔ اور دکھائیں نا پھر کہاں ہے، میرے نبی کا جہاں نام پر تو خدا احمد بھی تعالیٰ ہے۔ نے- میرے سنیں جہاں پر خدا نے آپ کو احمد کر کے پکارا ہے، ہیں؟ خدا نے آپ کو احمد کر کے پکارا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ میرے نبی کو پکارا ہے، اس کی دلیل ہاں، اس کی دلیل میں اب آپ کے سامنے رکھتا اس کی ہوں۔ دلیل میں دیتا ہوں نا، نہیں، میں دیتا کمال ہے، ہوں۔ نبی میرا تو دلیل آپ دیں گے، ہاں، دلیل میں اور نبی دیتا ہوں۔ میرا ہے دلیل آپ دیں گے، آپ اپنے قرآن نبی کی کیوں نہیں کریم دیتے؟ آپ دلیل اپنے نبی کی کیوں نہیں دیتے، میرے نبی کی کیوں دیتے؟ یہ بتاؤ کہ داعی الاسلام کون تھا؟ میں کہتا ہوں آپ اپنے نبی کی دلیل دیں، میرے نبی کی دلیل سن لیں۔ میرے نبی کا نام احمد ہے، یہ لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام موجود ہے۔ اسی طریقے سے آپ اپنے نبی کے کلام سے دکھائیں کہ وہ یہ کہتے ہوں کہ میرا نام احمد ہے، بس، اور چھوڑیں اس معاملے۔ یہ مسئلہ تو حل ہے میرے بھائی، بحث کرتے چلے جائیں تو اس کا تو فائدہ کوئی نہیں۔ میں نے آپ کے سامنے آپ نے ہمیں بلایا تھا، ہاں، آپ ملے بھی؟ اچھا دوسرے ساتھی دیکھیں بات میں نے سنیں۔ آپ کے سامنے اگر میرے طرف مخاطب ہو جائیں، انہوں نے ہمیں تکلیف دی تھی مجھے- اور ہم ان کے کہنے پر میری آئے بات سن تھے۔ آپ جواب مجھے دیتے نہیں، بس اس لیے آپ سے گفتگو تب ہوگی۔ وہ ساری بحث وہ بھی سن رہے ہیں اور سن رہے ہیں نہیں، میں ان سے جواب لوں گا جنہوں نے ہمیں تکلیف دی یا نہیں۔ یہ سب سن رہے ہیں۔ میں ان کو مجبور کروں گا، انہوں نے کہا ہم جواب لے کر دیں گے، تم میرے ساتھ بات کرو، آپ جواب دیتے نہیں۔ میں جواب دے رہا ہوں کہا تمہیں۔ میں نے یہ آپ نے یہ میں قرآن نے کی آیت تمہیں- پڑھی نا، میری بات آپ سن نے لو نا۔ قرآن کی آیت پڑھی، سنیں میری بات- میرے سوال میری کیا ہے، بات سن لو۔ میرا سوال تو پہلے سن لینا جس کا آپ نے میں نے جواب تمہاری دینا ہے۔ بات سن لی ہے، سن لی ہے، اس کا جواب دیں بس۔ اس کا جواب میں تمہیں دے رہا ہاں ہوں کیا؟ کہ سورۃ صف میں جس احمد کا ذکر ہو رہا ہے اس احمد کو اسلام کی دعوت دی جائے گی، اور اسلام کی دعوت اسلام دنیا کے سامنے محمد مصطفیٰ نے پیش کیے ہے۔ محمد مصطفیٰ داعی الاسلام ہے، جہاں جو جس احمد کا ذکر ہے وہ مدعو الاسلام ہے، ایک فاعل ہے اور ایک مفعول ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ اس احمد کو محمد مصطفیٰ پہ چسپاں نہیں کر سکتے۔ بات ختم ہو گئی آپ کی؟ ختم۔ اچھا سنیں، آپ نے ابھی کہا تھا کہ صحابہ کی ہسٹری سے اصول نکال کر دکھائیں، چلے میں صحابہ کی ہسٹری سے ایک اصول نکالتا ہوں جس کو آپ بھی مانیں گے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ آپ نے کیا بات صحابہ کے بارے میں نے کیا تو کہا؟ ہسٹری کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ صحابہ کی ہسٹری سے ایک اصول نکال کر دکھائیں. آپ نے صحابہ کی ہسٹری نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. آپ نے کیا کہا تھا وہ بیان میں نے کریں، کچھ اسے نہیں ریورس کہا. کر لیتے نہیں تو. میں نے قرآن آپ کے سامنے رکھا ہے. آپ نے بھی کیا کہا تھا کچھ دیر میں نے پہلے؟ کہا قرآن کچھ دیر کی بات پہلے ہوگی. 10-15 منٹ پہلے کیا کہا سن تھا لیجیے کہ چلیں یہ اصول صحابہ سے کہ دکھائیں. قرآن نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. ہاں، میں کیا نے کہا یہ تھا؟ کہا جو اصول آپ نے میرے سامنے پیش کیے ہیں ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کے، ہاں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کی ایک مثال مجھے دیجیے. یہ بھی کہا تھا. آنے والے نے جناب اپنے بعد میں آنے یہ والے بھی کی کہا تھا، بشارت یہ دی بھی ہو. کہا تھا کہ ایک اور اس کے اصول بارے میں آپ صحابہ سے خاموش دکھائیں. ہیں. اس کے بارے میں آپ خاموش ہیں. آپ خاموش نہیں، قرآن بھی خاموش ہے. ہے. یہ تو میں آپ کو بھی بتلاتا ہاں، ہوں. اس کے بارے میں قرآن بھی خاموش ہے. میری بات سن لیں آپ. تو میں نے آپ کے سامنے جو چیز پیش کی ہے، میری بات اب سن لینا. میری بات سن لو، میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں. کیسے؟ میرے سامنے جو قرآن کریم کی آیت آپ نے پیش کی اور جو میں اب کچھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، داعی اللہ جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ یہ علیہ تو وسلم. 10 دفعہ سن چکا ہوں آپ کی بات. سن لیجیے. سن چکا ہوں. سن لو، پھر سن لو. میں فائدہ کوئی نہیں سننے کا. ہاں، وہ فائدہ کوئی نہیں سننے کا. میں سن چکا ہوں آپ کی بات. اسلام دنیا کے سامنے آپ نے پیش کی. یہ اس میں محمد رسول اللہ کو دعوت ہی نہیں ہے. یہ تو عام آیت ہے. ومن اظلم من عام ہے. عربی اصول بھی یہی کہتا ہے. عربی اس لیے اصول آپ کی نہیں بات کہتا. غلط ہے. عربی اصول یہ نہیں کہتا. کیا اللہ تعالیٰ کے کلام میں تضاد ہے؟ کیا کہتا ہے عربی اصول؟ یہ قرآن نہیں کریم میں کہتا. تضاد ہے؟ قرآن کیا عربی مجھے اصول یہ نہیں بتا کہتا؟ دو کہ اس میں تسلسل ہے. آپ کے نبی کے کلام میں آزاد ہے. ایک جگہ کہتا ہے میں ابن تسلسل ہے. مریم ہوں، دوسرا کہہ دیجیے کہ میں ابن مریم نہیں ہوں. میں اس ثابت کرتا میں ہوں. تسلسل ہے کہ ہمارے نہیں؟ نبی کے اور ہمارے اللہ کے کلام میں تضاد نہیں. آپ مجھے کے نبی یہ کے کلام میں بتاؤ تضاد ہے. کہ آیا کبھی کہتے ہیں میں مریم ہوں، کبھی کہتے ہیں ابن مریم ہوں، کبھی قرآن کہتے ہیں نہیں ہوں. کریم کے یہ آپ کے نبی میں تضاد ہے، ہمارے نبی میں کریم نہیں. کے بیان میں تسلسل ہے کہ نہیں ہے؟ کون کہتا ہے؟ جو ثابت کر دیا میں نے کہ نہیں ہے. نہیں بعض ہے. جگہ پر قرآن کی آیت کچھ ہے، بعض جگہ پر اگلی آیت جو ہے وہ کچھ کہتی بات ہے. اپنی بات کا اپنے بات ہی ختم کر دی کہ قرآن کریم میں تسلسل کوئی نہیں. تسلسل ہے. ہاں؟ تسلسل ہے. پہلا ہی پارا نکال کر دکھاتا ہوں. کبھی تذکرہ کسی کا، اس کے ساتھ متصل کسی اور کا تذکرہ شروع ہو گیا، اس کے ساتھ متصل کسی اور کا تذکرہ شروع ہو گیا. تو پھر تو میرے قرآن بھائی مجید. یہ دعویٰ ہے اس کا جو ہے نا لارا بفی، اس کو ذرا ثابت کر اچھا دیجیے. سبحان اللہ. لارا بیفی کا مطلب یہ ہے ذرا تسلسل ثابت ہوتا کر ہے. دیجیے. لارا بیفی ایک کا جگہ معنی ایک تسلسل بات ہوتا ہو رہی ہے. ہے، دوسری جگہ دوسری بات ہو رہی ہے. دوسری خدا کا بات کلام نہیں کسی ہے. انسان کا سمجھ کلام نہیں ہے. سکے آپ. قرآن مجید ایک موقع پر ایک قصہ ذکر کر رہا ہے، اس کے متصل دوسرا شروع کر دیتا ہے، تو پھر وہ تسلسل نہ پچھلا بھی ہوا. شروع کر دیتا ہے. تو آپ تسلسل کا معنی یہ تسلسل نہ لیتے ہیں ہوا. کہ جو ایک ٹاپک ہے ہاں. اس ٹاپک کے تحت گفتگو ہو رہی ہے، یہ کہتے ہیں آپ. تسلسل نہ ہوا نا. نہیں ہے وہ تسلسل. نہیں ہے. میں آپ کو پہلے پارے سے ثابت خدا تعالیٰ کروں کا کلام نہیں ہے. اچھا کہاں اللہ نے کہا یہ تسلسل ہے اس میں؟ پھر یہ خدا تعالیٰ کا کلام نہیں ہے. کہاں اللہ نے یہ دعویٰ کیا کہ میرے کلام میں تسلسل ہے؟ کہاں دعویٰ کیا؟ خدا نے اس کو کتاب میں مبین نہیں کہا. بتلائے نہ کہا کہ اللہ نے دعویٰ کہ یہ فصل نہ ہو تفصیل نہیں کہا. ہے. فصل نہ ہو تفصیل نہیں کہا. اس کا خدا نے اس کیا کو معنی ہے؟ کتاب میں مبین نہیں اس کا کہا. کیا معنی ہے؟ خدا نے اس فصل کو نہ ہو تفصیل لارا ہے. بفی نہیں کہا. اس کا معنی تسلسل ہے. واہ آپ کی عربی. ہاں. اس کا معنی واہ، تسلسل ہے. آپ کی عربی، آپ کی نکالے سمجھ پہ نکالے میں حیران کی مجھے آپ کی تسلسل سمجھ پہ آ نکالے. اس رہی کا ہے. معنی قرآن مبین کہا، اس کا معنی تسلسل بنتا ہے. لا ریب فیہ کہا، اس کا معنی تسلسل بنتا ہے. یہ ترجمہ ہو رہا ہے. نہیں، تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس بات سے بھی پھرنا نہیں ہے. ہاں اسی پر رہنا ہے. ہاں بالکل اسی کو اچھا، لینا ٹھیک ہے. آپ نے دعویٰ کیا کہ تسلسل ہے. قرآن کریم میں تسلسل اور نہیں ہے. دلیل دی ہے کتاب مبین کی. ہاں. لا ریب فیہ کی. بالکل. کتاب مبین کا معنی تسلسل ہے، کسی گرامر کی کتاب سے نکال کے، کسی لغت کی کتاب سے نکال کے. تسلسل نہیں ہے. تضاد کہ ایک جگہ ایک یہ بات، تضاد دوسری جگہ تضاد دوسری کی بات، بات ہی تیسری نہیں جگہ ہے. تیسری بات. تسلسل اور تضاد ایک چیزیں ہوتی آپ نے ہیں. انکار کیا نا تسلسل کا. تسلسل نہیں ہے. ٹھیک یہ اب ہے. بھی کہتا نہیں ہے نا. ہوں. آپ نے دلیل دی ہے کہ تسلسل ہے، پھر میرے اس بھائی لیے جو کہ ہے قرآن اس کو- مبین ہے. اس کو ذرا قرآن خدا تعالیٰ کے کلام ذرا ثابت کر. عجیب بات آپ کر رہے آپ کی ہیں. بات میں اگر تسلسل نہ عجیب ہو، بات آپ کر رہے ہیں. یہ میری بات تسلسل میں نہیں ہے. میں تسلسل نہ ابھی ہو، ثابت کرتا ہوں. کبھی میں کچھ کہوں کبھی کچھ کہوں تو کچھ آپ کیا کہیں گے؟ کچھ نہیں کہوں. یا تو یہ ہے کہ پہلے بات کی تردید کروں، پھر ہوتا ہے تضاد. اگر یہ ہے کہ ایک قصہ آدم کا چل رہا ہے، فوراً نوح کا چلا دیا ہے، اس کے بعد فوراً آدم کا آ گیا ہے، اس کے بعد پھر کسی اور کا آ گیا ہے. اس طریقے سے مسلسل کئی جگہ پر ہے، ایک جگہ پر نہیں ہے. ایک مضمون ذکر کیا، اس مضمون کو درمیان میں چھوڑ کر کوئی اور شروع کر لیا، پھر اس مضمون کو پھر کسی اور جگہ پر لے آئے، آخر میں لے آئے. یہ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ قرآن میں ہے کہ نہیں یہ بھی ہے؟ آپ کی نہ اگر میں نے دکھا دیا پھر مان لیں گے. اگر دکھا دیا مان لیں گے. ایسا تم نہیں دکھا سکتے. یہ سمجھیے آپ چاہتے ہیں یہی ہے کہ بحث ادھر آ قرآن کو جائے. سمجھے. غلام احمد قادیانی کا نام دکھائیں بس. قرآن کریم غلام احمد قادیانی کا نام نہیں ہے. احمد کا ذکر خدا تعالیٰ احمد نے ہمارا کیا ہے. نبی ہے جو اصول ہے، اور وہ خدا تعالیٰ نے احمد کا میں ذکر وکیل سے کیا ہے. مخاطب ہوں. آپ نے ہمیں بلایا تھا. آپ نے قرآن کی ایک آیت پیش بات کی. کرو. ہمارا نبی یہ کہتا ہے قرآن کی اس آیت کا معنی یہ. اسی طریقے سے انہوں نے ایک آیت پیش کی
کیا ان کا حق یہ نہیں بنتا کہ اپنے نبی سے اس آیت کی تفسیر بتلائیں؟ یہ خود کر رہے ہیں اس کی تفسیر. کہیں کہ اپنے، جس طرح انہوں نے کہا تھا میں نکالوں گا، کہیں کہ اپنے نبی سے اس آیت کی تفسیر بتلائیں کہ میرا نام احمد ہے جو قرآن میں آیا ہے. بس اس سوال کا جواب ہمیں لے کر دیں. بس جی آپ کی بات ختم ہو گئی. میرا اس سے سوال ہے کہ وہ ٹس سے مس نہیں اور ہوتے وزرا وہ تو ٹس سے مس نہیں ہوں گے. کہاں بتا رہے ہیں؟ سوال آپ سمجھے ہمارا؟ ہماری یہ بات ہوئی کہ آپ بات کریں گے نہیں، ہمیں جواب لے کر دیں. میں کروں سوال گندم، وہ دیں جواب چنا، تو فائدہ تو نہیں ہے. جو وہ بتا رہے ہیں آپ نہیں مان کہاں کیا بتا رہے ہیں؟ میرا اگر آپ سوال سن لینا پھر آپ کو سوال کا جواب ہمیں لے کر دیں. ایک انہوں نے آیت پیش کی، اس میں نام آیا احمد. صحیح ہے، آ گیا. اب جھگڑا یہاں آ گیا کہ وہ کہتے ہیں ہمارا نبی کا نام ہے غلام احمد، وہی احمد ہے. ہم کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے نبی کا نام ہے. اب اس کا جھگڑے کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ ہم نبیوں سے کروائیں گے. یہاں تک تو بات ہماری صحیح ہے کہ نہیں؟ یہاں تک تو ہماری بات. اللہ تعالیٰ جس کو احمد کہتا ہے، کس کو؟ ہاں ٹھیک ہے. کس کو؟ اگر وہاں لکھا ہو کہ یہ میں اس کو غلام احمد قادیانی کو کہہ رہا ہوں احمد، پھر ہم بھی مان لیں گے. لیکن یہ بتائے گا کون؟ آیت پیش کر دیں. نہیں، یہ کون بتائے گا کہ اللہ نے اس کو غلام احمد کہا ہے، اس غلام احمد کو احمد کہا؟ یہ کون بتائے گا؟ نبی بتائے گا نا. نہیں، نبی بتا، قرآن مجید بول کر بتلا ہے. نبی بتلاتا ہے کہ میرے سوال نہیں، نتیجہ ابھی نکلے گا. نتیجہ میں آپ کو نکال کر دیتا ہوں. انہوں نے قرآن کی ایک آیت پیش کی ہے، قرآن کی آیت میں احمد نام آیا ہے. ہم نے اپنے نبی سے دکھایا کہ یہ میرا نام ہے احمد. یہی سوال ان سے ہے کہ یہ بھی اپنے نبی سے دکھائیں کہ میرا نام احمد ہے. بس جھگڑا ختم ہو. ہاں اب ذرا میری طرف بات توجہ کریں. ہاں اب یہی سوال کا جواب اب لے کر دیجیے. ہاں آپ سن لیجئے. سورۃ صف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد میں آنے والے نبی کا ذکر کیا، رسول کا ذکر کیا. مبشرا برسول، تو میں رسول کی بشارت دیتا ہوں. اس کا نام آپ نے لیا کہ اس کا نام احمد ہوگا. اس احمد پہ شاہ صاحب کا اور میرا اختلاف ہے. شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ احمد سے مراد محمد مصطفیٰ ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ محمد مصطفیٰ نہیں، محمد مصطفیٰ کے بعد میں آنے والا جو احمد ہے وہ اس سے مراد ہے. اب قرآن کریم سے میں اس کی دلیل آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں کہ اس آنے والے احمد کو، جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں، اسلام کی دعوت دی جائے گی کہ اور اسلام قبول کر لو. اور حضور سرور کائنات دنیا کے سامنے اسلام پیش کر رہے ہیں. واضح فرق ہے. احمد کو یہ کہا جائے گا کہ اور اسلام قبول کر لو، اور احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے اسلام پیش کی ہے. زمین آسمان کا فرق ہے میرے بھائیوں. اس کو ذرا سوچیں، غور کریں. بحث کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کی نمازیں آپ کے ساتھ، آپ کے روزے آپ کے ساتھ، آپ کے روزوں اور نمازوں نے مجھے تو کوئی فائدہ نہیں دینا ہے، نہ میرے اعمال نے آپ کو کوئی فائدہ دینا ہے. آپ نے اپنے خدا کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، میں نے اپنے خدا کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. قرآن کریم خدا تعالیٰ کا کلام ہے، یہ ہمارے سامنے ہے. اس پر ذرا غور کرنا چاہیے. اور یہی میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا مکہ کا ایک فرد مجھے بتا دیجیے جس نے محمد رسول اللہ کو یہ کہا ہو کہ اور اسلام قبول کر لو، اور یہاں غلام احمد کو اور اس کے ماننے والوں کو دائرہ اسلام سے خارج کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر احمد سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے. خدا نے آپ کا نام احمد رکھا ہے، خدا نے الہامن بھی آپ کو احمد کر کے پکارا ہے. نمبر 2، آیت خاتم النبیین کے بارے میں نہیں، جو میری بات سن لو پہلے، مجھے اپنی بات ختم کرنے دو. نبیین کی بحث ابھی چلی نہیں. میرا سوال اپنی جگہ پر. میں نے کہا کہ احمد نام آیا قرآن میں، ہمارے نبی نے بتایا کہ یہ میں ہوں. سوال کیا؟ نہیں، اس کا جواب تو ایک بات ذرا آپ کیسے اپنی بات پہ اڑے ہوئے نہیں ہے. سوال میں نے ان کو بتایا ہے، ان سے کہے کہ اب آپ ذرا سمجھ رہے ہیں ہماری طرف سے کوئی نہیں بولتا، ہماری طرف سے کوئی نہیں بولتا. آپ نے کہا تھا ہم سوالوں کا جواب نہیں کر دیں گے. اب یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت آ گئی ہے، ہمارا جھگڑا ہو گیا اس پر. یہ کہتے ہیں احمد نام آیا، اور احمد جو ہے وہ ہم کہتے ہیں ہمارا نبی ہے، یہ کہتے ہیں ہمارا نبی ہے. ہم نے دلیل دے دی کہ ہمارے نبی نے کہا میرا نام احمد ہے. میرا سوال کیا تھا جو آپ نے کہا تھا ہم دیں گے یہ جواب؟ میں نے کہا تھا کہ یہ بھی دکھائیں کہ ان کے نبی نے کہا کہ میرا نام احمد ہے. سوال صرف اتنا تھا. آپ نے کہا تھا ہاں دیں گے. انہوں نے پوری تقریر وہی دوہرا دی، اور پھر غلام احمد یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ میرا نام احمد ہے، اس کا نام غلام احمد کا نام احمد ہے. انہوں نے کہا ہے نا، ان کی تقریر کا لب و لباب. میرا سوال یہ تھا کہ جیسے ہمارے نبی نے کہا کہ میرا نام احمد ہے، یہ بھی کہہ دیں کہ ہمارے نبی نے کہا کہ میرا نام احمد ہے. بس یہ دکھانا، چھوڑیں اس بات.
یہ اس کا جواب لے کر دے. اب یہ دوبارہ تبلیغ نہ کریں. یہی بات جو ہے میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ اس احمد پر جس کا ذکر سورۃ صف میں ہے اختلاف ہے. سوال یہ نہیں جو میرا آپ بیان کر رہے ہیں. اور شاہ صاحب کا نہیں سوال یہ نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. سوال کیا ہے؟ آپ نے اب جب اس کو مخاطب کی ہے تو میں مخاطب کہے تو جواب لے کر دیں. ہاں میں اب جواب دے رہا ہوں. وہی سوال میرے سوال کا جواب آئے گا. سنیے جی سارے. اس کا جواب میں دے رہا ہوں. ہاں سنیے سارے جواب آ رہا ہے میرے سوال. سورۃ صف کے میں جس احمد کا ذکر ہے جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ میرے بعد رسول آئے گا، میرا اور شاہ صاحب کا اس بارے میں اختلاف ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں احمد سے مراد آنے والا احمد ہے جس کو یہ کہا جائے گا کہ اور اسلام قبول کرو. یہاں احمد سے مراد وہ احمد مراد نہیں ہے جس نے دنیا کے سامنے اسلام پیش کی ہے. دنیا کے سامنے اسلام پیش کرنے والا داعی ہے، اور جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اور اسلام قبول کرو وہ مدعو ہے، وہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے. اس لیے یہاں پر احمد سے مراد آنے والے احمد کا ذکر ہے. پھر نمبر 2، میں نے سورۃ آل عمران کی آیت آپ لوگوں کے سامنے پیش کی کہ خدا تعالیٰ نے صاحب کتاب نبیوں سے عہد لیا کہ جب تمہارے پاس رسول مصدق آئے تو تم اس پر ایمان لاؤ. اس آیت میں کوئی استثناء نہیں. حضور سرور کائنات پر شریعت نازل ہوئی، کتاب نازل ہوئی، اور اس کے بعد جناب علی حضور سرور کائنات سے بھی سورۃ احزاب میں آیت نمبر 8 میں کھلے لفظوں میں یہ عہد لیا گیا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، کہ جب خدا تعالیٰ نے نبیوں سے ان کا عہد لیا، وَمِنْكَ، اور تجھ سے. اگر محمد مصطفیٰ کے بعد کسی رسول مصدق نے نہیں آنا تھا تو خدا محمد مصطفیٰ سے رسول مصدق کا عہد کیوں لے رہا ہے؟ اس لیے حضور سرور کائنات کے بعد امت محمدیہ میں رسول مصدق آئے گا. سورۃ صف میں اس آنے والے رسول کا نام احمد کر کے پکارا گیا ہے. پہچان یہ بتائی گئی کہ لوگ اس کو کہیں گے کہ مفتری ہے، لوگ اسے کہیں گے کہ اور اسلام قبول کرو تو مسلمان نہیں ہو. میرے سوال کا جواب آ رہا ہے. ہاں یہ ہے. انصاف کرنا اب بھی آج بیٹھ اور کلبیسی کا کوئی فائدہ میرا نہیں. نام احمد ہے. میرا سوال چھوٹا سا تھا جو 1 منٹ میں نکال کر یہ لو جی یہ آ گیا. اس طرح جواب آنا چاہیے تھا جیسے ہم نے نکال کر دکھا دیا. مرزا صاحب کے الہامات کو اٹھا کے دیکھ لیجیے. میرے پاس پڑے ہیں سارے. بارہا یا احمد ہو یا احمد ہو کر کے آپ کو پکارا ہے. کون سی جلد میں ہے؟ کون سی جلد میں؟ تذکرہ نکال کے دیکھ لیجیے. کوئی الہام اٹھا کے دیکھ لیجیے. یہ میں نے اٹھا لیا. سبا نمبر الہامات نکالیے. یا احمد فادت الرحمت نکال لینا. نکال لیجیے. سبا تو کتنی بار آپ کو احمد کر کے پکارا گیا ہے؟ کس نے؟ خدا نے آپ کو احمد کر کے پکارا ہے. اور غلام احمد نے کہا میرا نام احمد ہے. خدا نے صفحے پر ہے. ہاں خدا نے آپ کو احمد کہا ہے. کون سے صفحے پر ہے وہ؟ خدا نے